عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 22۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ سارم نے منہ لٹکار کر دائم سے پوچھا۔ علی سے پوچھنا، وہ بتا دے گا۔ ہاں اس سے پوچھوں تاکہ وہ اس بیچاری کو گھر بیٹھے ہی بیوہ کر دے۔ زیادہ بک بک نہ کر، اب آ نیچے خوشبو لگا کے، آخر تیرے سسرال والے آئے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا سیڑھیاں اترا۔ طلال اور سارا ان کے پاس بیٹھے تھے۔ علی اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا۔ اب کیسے ہو؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ تمہارے سامنے ہوں، خود دیکھ لو۔ بلا وجہ سامی نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ آنٹی اور انکل سے مل کر انہیں ایکسیڈنٹ کی تفصیلات پہنچانے کے بعد اب وہ سب خوش گپیوں میں مگن تھے۔ سارم کی حالت دیکھ کر عدن نے سلمیٰ آنٹی کو مخاطب کیا۔ آنٹی جی، رابیل کیوں نہیں آئی؟ سارم نے فوراً کان آنٹی کی طرف کیے۔ بیٹا اس کا پیپر ہے، وہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا میں خود ہی دائم سے فون پہ بات کر لوں گی۔ ہاں اس نے بڑا پڑھنا ہے، نالائق سی نہ ہو تو آتا جاتا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر نہیں آئی، پتہ ہے مجھے۔ سارم جلے دل سے ان دونوں کو کہہ رہا تھا، یہ تم لوگ کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ علی اپنے ڈیڈی کے پاس سے اٹھ کر سارم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دائم مرتضیٰ انکل سے کوئی بات کر رہا تھا۔ سلمیٰ، سارا اور عدن آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اور کھسک کر سارم کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ نہیں یہاں بھی کیوں بیٹھنا ہے، میری گود میں آ جا۔ سارم پہلے سے ہی جلا بیٹھا تھا۔ سامی گھر کا مین ممبر کدھر ہے؟ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ اللہ کے حکم سے جانے فانی سے کوچ تو نہیں کر گئی؟ سارم نے بھی ادھر ادھر دیکھ کر منہ بالکل اس کے پاس کر لیا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، اصلی بات کا مجھے بھی نہیں پتا، بس ممی نے ڈیڈی کے پوچھنے پہ اتنا بتایا ہے کہ وہ سمیہ خالہ کے کہنے پہ واپس چلی گئی ہے۔ حالانکہ بات کچھ اور ہے، اسے دائم نے یہاں سے بھگایا ہے۔ تو نے پوچھا نہیں دائم سے؟ پوچھا تھا، اس نے کہا ہے آئندہ میرے سامنے اس کا نام نہیں لینا۔ مگر میں نے بھی شرفو کو ایک ڈنگ ڈونگ دے کر معلومات لی ہے۔ اس نے کہا ہے نیہا بی بی گھر سے روتے ہوئے گئی ہیں، اور دائم نے کہا ہے اگر یہ دوبارہ یہاں آئی تو اسے گولی سے اڑا دینا۔ اور بلے بھائی بلے، یعنی مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب تو رہنے دے، میں خود نیہا سے پتہ کروں گا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے اسے بہت کال کی مگر اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا، بلکہ میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میں بھی سارم ہوں، شرفو کے نمبر سے اسے روز مس کال کرتا ہوں، کبھی تو اٹھائے گی نا۔ دائم کے نمبر سے کرنا پھر اٹھائے گی۔ بیٹا دائم نے اسے گھر سے نکالا ہے، اب وہ ہماری دشمن نمبر 1 بن چکی ہے۔ جب دائم نے انہیں ہر شے غافل لڑکیوں کی طرح سر جوڑے بیٹھا دیکھا تو خود بھی فوراً علی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ آجا آجا شہزادے، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تیری پہلی محبت گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ نہیں یار، وہ سارم کی آخری محبت ہے، دیکھنا تم ادھر ہی آئے گی۔ سارم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لیکن سارم کی محبت کو تو چوکیدار نے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دینا ہے۔ علی کی بات پہ سارم بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے مرتضیٰ انکل کی جانب متوجہ ہوا، جو جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ کچھ دیر اور بیٹھو، اتنے دن بعد آئے ہو اور ابھی جا رہے ہو؟ طلال نے انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، ابھی آفس جانا ہے، جیسے ہی علی نے بتایا ہم فوراً چلے آئے۔ اب تم لوگ آنا کسی روز ہماری طرف۔ جی انکل، ہم بہت جلد آئیں گے، انفیکٹ ہم آج کل میں آنے ہی والے تھے۔ طلال کے بولنے سے پہلے سارم بول پڑا۔ ضرور بیٹا، وائی ناٹ، تم تو کبھی آئے ہی نہیں، بس مستقبل میں صرف میں ہی آیا کروں گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کیوں؟ تو نے میرے گھر کیوں آنا ہے؟ جب ہم سب آ گئے ہیں تو تیرا آنا ضروری ہے کیا؟ ڈیڈی کی موجودگی کے باعث علی نے آواز آہستہ رکھی۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ چل اب شاباش، کل پرسوں تک آئیں گے ہم، کھانے کا ذرا اچھا سے انتظام کر لینا۔ وہ چہکتا ہوا انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس آ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ طلال نے جب کچھ دیر بعد اسے بالکل تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ آفس؟ کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے گھر میں ریسٹ کرو۔ پلیز ڈیڈی، میں تھک گیا ہوں گھر میں ریسٹ کر کر کے۔ اب اور نہیں ہوتی، بہت کام پڑے ہوئے ہیں، سو آج جانے دیں۔ کام کوئی نہیں پڑا ہوا، میں سب کچھ چیک کر چکا ہوں۔ طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہے اور ابھی سے چل پڑے ہو؟ اب بالکل ٹھیک ہوں، ایون بازو میں بھی درد نہیں ہے۔ پلیز ڈیڈی، میں بور ہو گیا ہوں گھر میں رہ رہ کے۔ اگر ذرا سی بھی طبیعت خراب ہوئی تو واپس آ جاؤں گا۔ طلال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ وہی تھا جو آفس نہ جانے کے لیے ان کی منتیں کرتا تھا اور آج گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا تھا۔ اوکے، بٹ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا، خود ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، جیسا آپ کہیں۔ وہ انہیں مسکراتا چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رات کو سارا کی گاڑی باہر جاتے دیکھ کر فوراً سارم اس کے پاس آیا۔
چلو تم دونوں، اب ممی باہر چلی گئی ہیں، اب ہم ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ آئیے بھابھی، جلدی آئیے، کہیں ڈیڈی سو ہی نہ جائیں۔ کہاں گئی ہیں ممی؟ ان کی کسی دوست کے ہاں پارٹی ہے، وہیں گئی ہیں۔ چلو اب تم دونوں جلدی آؤ۔ نہیں یار، آج میں بہت تھک گیا ہوں، سچی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پھر کبھی بات کروں گا۔ دائم کی بات پہ وہ اسے گردن سے پکڑ کر طلال کے کمرے تک لایا۔ ان تینوں کو اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ کی۔ وہ ڈیڈی، ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، عدن نے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ دائم طلال کی دوسری جانب بیٹھ گیا، جبکہ سارم شرمیلی لڑکی بنا ان کے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ طلال کی بات پہ اس نے دائم کی جانب دیکھا۔ وہ ایکچولی ڈیڈی، آپ کا 2 نمبر بیٹا، دوسرے نمبر والا بیٹا جلد سے جلد شادی کا خواہش مند ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اس نے لڑکی بھی خود ہی ڈھونڈ لی ہے، بس اب یہ اپنے نکاح کے چھوارے کھانا چاہتا ہے۔ دائم نے کہہ کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈی، میں چاہتا ہوں کوئی ایسی لڑکی ہو جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹڈ، ذہین، ٹیلنٹڈ اور ویل مینرڈ بھی ہو، جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، جو ہمارے گھر میں آتے ہی روشنیاں بکھیر دے۔ اس نے کہہ کر پھر سے سر جھکا لیا۔ میرا خیال ہے تم نیہا کی بات کر رہے ہو، طلال نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دائم کے حلق سے بے اختیار قہقہ امڈا۔ شرمیلی لڑکی نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ خدا کا خوف کریں ڈیڈی، اس سے بچنے کے لیے تو مجھے یہ پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ وہ نہ دراصل دائم اور بھابھی کو رابیل پسند، اور یقیناً آپ کو بھی ہوگی، اور آپ کبھی بھی ان دونوں کی بات کو رد نہیں کریں گے، سو جو آپ کی خوشی وہی میری خوشی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پہ دائم کا منہ کھل گیا۔ ارے نہیں یار، ہم تو نیہا پہ بھی خوش ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری بھابھی بن جائے۔ ممی کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیوں عادی؟ ہاں بالکل، پھر ہم کل کو رابیل کی بجائے نیہا کی طرف چلتے ہیں۔ عدن نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ تم دونوں چپ کر جاؤ، خبردار کوئی ایک لفظ بھی بولا۔ ڈیڈی آپ انہیں چھوڑیے، صرف میری بات سنیے۔ نہیں، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو نیہا نہ بھی ہو، رابیل ہی صحیح، مگر میں چاہتا ہوں تم پہلے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اچھے سے اسٹیبلش ہو جاؤ، 3-4 سال بعد کریں گے تمہاری شادی۔ طلال کی بات پہ جہاں ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹے، سارم کی آنکھیں ابل پڑی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، کسی صورت انگلینڈ واپس نہیں جاؤں گا جب تک میری شادی نہ ہوئی۔ آپ کو میرا ذرا سے بھی احساس نہیں ہے کیا بیتتی ہے میرے دل پہ؟ بس میں نے کہہ دیا، کل کو ہم انکل مرتضیٰ کی طرف جائیں گے رابیل کا ہاتھ مانگنے، بلکہ پوری رابیل مانگنے۔ میں انگلینڈ جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ میں نے ہرگز نہیں جانا، خواہ میں اس سیمسٹر میں فیل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ رابیل راضی ہے؟ طلال نے دائم سے پوچھا۔ ارے کہاں راضی ہے، وہ تو اسے منہ تک نہیں لگاتی، یہی ہے ہاتھ پاؤں دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ڈیڈی، مجھے رابیل بہت عزیز ہے، میں کسی اور صورت بھی اس کی زندگی برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بہتر یہی ہے آپ اس کی واپسی کی سیٹ کنفرم کروائیں۔ اس کی بات پہ سارم نے غصے سے بل کھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ پڑا لیمپ اٹھا لیا۔ ڈیڈی اس کا منہ بند کروا لے، ورنہ آج یہ لیمپ میں اس پہ توڑ دوں گا۔ اوکے کل چلیں گے، پہلے میرا لیمپ واپس رکھو۔ لیکن اگر مرتضیٰ نے انکار کر دیا تو؟ ایسے کیسے انکار کر دیں گے؟ اتنا ہینڈسم داماد انہیں چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ڈیڈی، میں نے بہت سے ٹپے یاد کر لیے ہیں، اب میں اپنی دن رات کی محنت پہ پانی پھیرتا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز ڈیڈی پلیز۔ اوکے پھر کل کو سب تیار رہنا، سارا سے میں بات کر لوں گا، کل چلیں گے۔ او مائی گاڈ ڈیڈی، یو آر سو سویٹ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ فوراً اچھل کر طلال کے گلے لگا۔ نہیں ڈیڈی، کل نہیں پرسوں چلیں گے۔ نہیں، دائم نے کہنے پہ اس نے فوراً ایک مکہ اس کی کمر میں مارا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں تم سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی؟ آخر کیوں تم میرے دشمن بن گئے ہو؟ نو وے، کل میرے گیسٹ آ رہے ہیں، کل کسی صورت نہیں، پرسوں چلیں گے، اور اگر پرسوں کو بھی کوئی گیسٹ آیا نا تو میں نے اکیلے ہی چلے جانا ہے، پھر کوئی کہنا نہ مجھے۔ وہ کوشچن اس پہ پھینک کر گڈ نائٹ کہتا باہر چلا گیا۔ اوکے ڈیڈی، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، گڈ نائٹ۔ وہ دونوں بھی طلال کو گڈ نائٹ کہہ کر چلے گئے۔ آدھی آؤ باہر چلتے ہیں، اس نے عدن کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اس وقت؟ بالکل اسی وقت، میرا واک کرنے کا دل چاہ رہا ہے، آؤ چلیں۔ رات کے اس وقت وہ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا ہاتھ تھامے سڑک پہ چل رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے درخت ہوا سے جھوم رہے تھے، تاروں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ واؤ، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم روز آیا کریں گے اس وقت واک کرنے۔ اس نے دائم کے اس وقت باہر آنے کی آئیڈیا کو سراہا۔ جو حکم آپ کا۔ آئی ہیو اے سرپرائز فار یو۔ وہ کیا؟ عدن نے اشتیاق سے پوچھا۔ آج نہیں، کل بتاؤں گا۔ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہاں تو پھر سرپرائز کا مزہ بھی اپنے ٹائم پہ ہی آتا ہے نا۔ پہلے بتا دیا پھر کیا فائدہ، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کریں سرپرائز دیکھنے کے بعد آپ گھر سے جانے کی ضد نہیں کریں گی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جاؤں گی؟
مجھے پتا ہے آپ نے جانے کی ضد کرنی ہے، لیکن میں نے ہرگز بھی جانے نہیں دینا۔ حیرت ہے، ایسا بھی کون سا سرپرائز ہے؟ بس ایک ہے۔ پہلے وعدہ کریں میں نے کوئی سرپرائز نہیں دینا۔ اوکے، وعدہ۔ اب قائم بھی رہنا ہے وعدے پہ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ اس نے دائم کو ریلیکس بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں، آج کچھ گیسٹ نے آنا ہے، آج نہیں جانا۔ آپ اچھے سے تیار رہنا، مجھے آپ کو ملوانا ہے ان سے۔ اوکے۔ طلال بھی آج گھر پہ ہی تھے۔ دوپہر کے وقت عظمیٰ دائم کا پیغام لے آئی۔ بی بی جی، دائم صاحب کہہ رہے ہیں نیچے آ جائیے ہیں۔ وہ عظمیٰ کی بات پہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ بی بی جی، یہ رنگ آپ پہ بڑا ہی کھل رہا ہے۔ پرپل کلر پہنے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ عظمیٰ کی بات پہ وہ مسکرا کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر قدم ایک پل کو وہیں ساکت ہو گئے۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے تو اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی۔ سامنے بیٹھے افراد کو دیکھتے ہوئے وہ منہ پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ عدن، دیکھو کون آیا ہے۔ دائم کی بات پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جو طلال اور سارا کی موجودگی کے باعث سر نفی میں ہلا کر اسے کچھ نہ کہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عدن میری جان۔ اماں فوراً اس کی طرف آئیں، زور سے اماں کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ کتنی دیر بعد آج ان سے ملی تھی؟ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس نے ان کی بات پہ سر ہلایا۔ آنسوؤں کا پھندہ حلق میں پھنسنے کے باعث منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اپنے بابا سے ملو۔ اماں کے کہنے پہ وہ فوراً بابا کے سینے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ بابا نے اسے زور سے گلے لگایا، جیسے ہی اس کے پاس ہونے کا یقین کر رہے ہوں۔ اتنی دیر بعد آج اسے گلے لگا کر ان کے اندر ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ بہت مشکل سے نواب عالم نے اپنے آنسوؤں کو واپس اندر اتارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سارا اسے بیٹھتا دیکھ کر فوراً ایکسکیوز می کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ عدن کے لیے ان کے دل میں نفرت کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ عبداللہ، بابی، حیدر، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ عدن بیٹا، آپ بابی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، ایزی ہو کے باتیں کرو۔ طلال کی بات پہ وہ فوراً اٹھے۔ اوکے ڈیڈی، آئیے اماں اوپر چلتے ہیں۔ طلال نے نواب عالم کے ساتھ اپنے پسندیدہ موضوع سیاست شروع کر دیا۔ وہ اماں کو لیے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اماں نے دوبارہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ اماں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب جہانگیر نے کیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، سب کچھ جانتی ہوں۔ میں روز بابا اور عبداللہ بھائی کا نمبر ٹرائی کرتی ہوں، فون کیوں بند ہے سب کے؟ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ تمہاری گمشدگی کی خبر جو بھی سنتا دن میں 10 بار فون کرتا، لوگوں کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ تنگ آ کر ان دونوں نے اپنے نمبر بند کر دیے۔ اماں، بھائی اور بابا مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں غلط سمجھیں گے؟ سب کچھ پتا ہے انہیں۔ ماں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا میرا؟ دائم آیا تھا کل ہمارے پاس۔ تمہارے بابا گجرانوالے گئے ہوئے تھے، عبداللہ ہی اسے گھر لے کر آیا۔ عبداللہ تو کل ہی آنے والا تھا، مگر تمہارے بابا کا انتظار تھا، وہ رات آئے اور آج ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ عبداللہ، حیدر، مہوش اور فاطمہ سب کہہ رہے تھے تمہیں ساتھ لے کر آئیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، گھر میں سب بہت اچھے ہیں۔ تمہاری ساس کیسی ہے؟ دائم تو مجھے بہت اچھا لگا۔ جب سے وہ تمہارا بتا کر آیا تھا، مجھے تو تب سے ہی بے چینی تھی کہ کب صبح ہو اور میں تمہارے پاس اڑ کر آ جاؤں۔ وہ لڑکا کیا بلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں سالم، وہ بھی بہت اچھا ہے، بڑا شریف سا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں نظریں جھکا کر ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اماں کی بات پہ وہ آنسو پونچھتی ہنس پڑی۔ وہ صرف مہمانوں کے سامنے اتنا شریف بنتا ہے۔ آپ بالکل پریشان مت ہو، یہاں پہ سب بہت اچھے ہیں۔ ہاں طلال بھائی تو واقعی بہت اچھے ہیں۔ تمہاری ساس کا کیا نام ہے؟ بڑی نخرے سی والی لگی مجھے۔ نہیں اماں، بہت اچھی ہیں وہ۔ تمہیں یہاں پہ خوش دیکھ کر ہمارے سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی یہ دن کیسے گزارے ہیں ہم نے۔ اماں اسے سینے سے لگائے میر عالم کی موت اور جہانگیر کے انجام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ بہتی آنکھوں سے مکافات عمل کو سن رہی تھی۔ اماں، آپ تھک گئی ہوں گی، کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ نہیں، تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ مجھے اب یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ انہوں نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے۔ اچھا اب میں نیچے چلتی ہوں تمہاری ساس کے پاس، تو میں بیٹھی ہی نہیں۔ تم ایسا کرو اپنے کپڑے رکھ لو، کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے آپ چلیے، میں ابھی آئی۔ ان کے جانے کے بعد دائم کمرے میں آیا۔ وہ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھ رہی تھی۔ پھر کیسا لگا سرپرائز؟ اس کی آواز پہ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مڑی۔ خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس تھینک یو کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ مجھے تھینک یو چاہیے بھی نہیں، میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز آئندہ نہ رونا۔
اٹ ول بی بگ تھینکس فور می۔ اور یہ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے بیڈ پہ پڑے کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ اماں کہہ رہی ہیں کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ نو نیور، کل رات کیا وعدہ کیا تھا میرے سے؟ مائی گاڈ، آپ نے مجھ سے اس لیے وعدہ لیا تھا؟ بالکل، اور اب آپ کہیں نہیں جا رہی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا اتنا دل کر رہا ہے سب سے ملنے کو۔ تو میں خود لے کر جاؤں گا نا آپ کو ملوانے کے لیے، مگر وہاں جا کے رہنا نہیں ہے۔ یعنی کہ اب میں وہاں جا کے رہ بھی نہیں سکتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل رہ سکتی ہیں، چاہے پورا دن رہنا۔ میں خود کسی دن آفس جاتے ہوئے چھوڑ آؤں گا اور شام کو آتے ہوئے واپس لے آؤں گا۔ اور کچھ؟ اس نے زج کر دینے والی مسکراہٹ سے پوچھا۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، آئندہ میں آپ سے کوئی بھی وعدہ نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے کپڑے واپس الماری میں پھینکنے شروع کیے۔ دائم نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ آفس سے واپسی پر میں ہر روز آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا، پلیز۔ اس کے گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پہ عدن کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں کون سا کہیں جا رہی ہوں، یہی تو ہوں۔ اب کی بار اس نے کپڑے آرام سے ہینگر میں لٹکا کر واپس رکھے۔ تبھی عظمیٰ لنچ کا کہنے آئی۔ انہیں بعد میں سیٹ کر لینا، آؤ پہلے لنچ کرتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر اماں نے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ بے شک وہ ان کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ تھا۔ لنچ کی کچھ دیر بعد نواب عالم جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عدن بیٹا ہمارے ساتھ چلو، اماں نے کہا۔ آپ بابی کو ساتھ لے جا رہی ہیں؟ سارم نے لڑکیوں کی طرح منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ایک بار بھی رہنے نہیں آئی۔ آنٹی جی، میرا تو کل کو انہوں نے رشتہ لے کر جانا ہے، اگر بابی نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ میں مزید اپنی شادی میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پھر سے اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ گیا۔ آنٹی جی آپ فکر نہ کریں، میں خود عدن کو لے کر آؤں گا 1-2 دنوں تک۔ دائم کے کہنے پر انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ عدن کو ہنستے دیکھ کر اماں اور بابا دونوں کے اندر ڈھیروں سکون اترا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنا، انہوں نے دائم کی پیشانی چوم کر کہا۔ آنٹی آپ میری شادی میں ضرور آئیے گا۔ بس اللہ کے کرم سے اسی مہینے میری شادی ہو جانی ہے، بلکہ شادی کروا کے میں خود آپ کے گھر دعوت کھانے آؤں گا۔ بابی آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا، کیونکہ پھر تو میں نے انگلینڈ چلے جانا ہے۔ بس آپ میرے لیے جلد سے جلد دعوت کر لینا۔ تلوار کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اس کی زبان کو بریک لگا۔ ضرور بیٹا، کیوں نہیں؟ اماں مجھے گھر پہنچ کے فون کر دیجیے گا، اس نے اماں سے ملتے ہوئے کہا۔ جب تک ان کی کار نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی وہ باہر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ بس کریں بابی، ادھر آ جائیے اور اپنی سہیلی کو فون کر کے بتا دیں کل کو بریانی ذرا اچھی سی بنائے۔ وہ سارم کی بات پہ ہنستے ہوئے اندر آ گئی۔